वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स स्पीकर में सच्ची बातों के साथ मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि कोरोना जो कोविड-19 है, इसके असरात यकीनन पूरी दुनिया पे मुरतब हुए और पाकिस्तान जैसा जो गरीब मुल्क है, जिसकी मईशत ऑलरेडी कर्ज़ों के बोझ तले जकड़ी पड़ी है और लड़खड़ा रही है, यकीनन यहाँ पे भी कोरोना ने भयानक असरात मुरतब किए। लेकिन एक सवाल है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ और जो हमारे सामने है कि क्या कोरोना ने तमाम लोगों को एक जैसा मुतासर किया? क्या गरीब और अमीर को एक जैसा मुतासर किया कि या कुछ को मुतासर किया कि उसको गरीब से गरीब तर किया और कुछ अहबाब जो थे वो अमीर से अमीर तर हो गए? कोरोना ने गरीब से गरीब तर किसको किया और अमीर से अमीर तर किसको किया? ये बुनियादी सवाल है आज की इस नशिस्त का। हम सब ने देखा कि मार्च 2020 में जब पाकिस्तान में ये लहर आई तो अगर आप देखें मार्च अप्रैल की अखबारात, तो हमने पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन के साथ मिलकर एक रिट पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की और लाखों मज़दूर जो उस वक़्त नौकरियों से जिनको निकाल दिया गया, और हमने कहा कि उनको नौकरियों से ना निकाला जाए और उनको तनख्वाहें दी जाएं। लेकिन इस सब के जवाब में पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास तो चूँकि अदाद शुमार ही नहीं है कि कितने रजिस्टर्ड वर्कर हैं, और उनके अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन कोई 25 लाख के करीब रजिस्टर्ड वर्कर थे और हैं, और उनको एक माह की सैलरी जो वो मिल सकी, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इनको अदा करें, लेकिन उसके बाद उनको नहीं सैलरी मिली। और फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर का मज़दूर था और जो फॉर्मल सेक्टर का मज़दूर था वो इससे कवर अप नहीं हुआ कि उनको उनकी दादरसी भी हो सके। एक अंदाजे के मुताबिक ये मैं वो फिगर दे रहा हूँ जो पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन ने हमें फ़राहम की है, और उन्होंने जो ILO को भेजे, तकरीबन कोई फॉर्मल सेक्टर और नॉन फॉर्मल सेक्टर दोनों में मिला के तकरीबन जो 5 से 5.5 करोड़ जो मज़दूर थे उस वक़्त मुतासर हुए, जिसमें दोनों सेक्टर्स के मज़दूर शामिल हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने रिट पटिशन फ़ाइल की थी और उसमें जब हमने इस पे पॉइंट पे रिसर्च की कि गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स दिए हैं मालकान को, गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दिए हैं सरमायादारों को, गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दिए हैं एम्प्लॉयर को, कि आप किसी मज़दूर को उसकी नौकरी से ना निकालें, आप उसको तनख्वाह दें, आप उसको जो है वो उसी तरह जिस तरह पहले वो काम कर रहा है, अगरचे वो काम नहीं कर रहा लेकिन उसको सैलरी दी जाए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए। अब नोटिफिकेशन उठा के देख लें उस वक्त के जो जारी किए हुए हैं, जो स्टेट बैंक ने जो कर्ज़े दिए, वो जो छूट दी कर्ज़ों में, जो टैक्स में छूट दी टैक्स डिपार्टमेंट में, ये सारी सबको अगर ये जमा किया जाए तो गवर्नमेंट के अपने दादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी जो एम्प्लॉयर है उसको 1000 अरब रुपया दिया गया। मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ ये फिगर, और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी एम्प्लॉयर कम्युनिटी का कोई नुमाइंदा बेशक इसके ऊपर मुझसे डिबेट कर ले कि 1000 अरब रुपया जो है वो दिया गया पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव की शक्ल में दिया गया, और बदले में सिर्फ ये मांगा गया कि आप इनको नौकरियों से नहीं निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा और देख रहे हैं कि
کووڈ کے باعث نوکریوں سے نکالا گیا، اور نہ صرف نوکریوں سے نکالا گیا بلکہ اس کے ساتھ جو 10% یا 15% جن کو جو ضروری ملازمین تھے ان کی بھی سیلری پر کٹ لگایا گیا. کہیں یہ کٹ جو ہے وہ 50% تک ہے، کہیں 70% تک ہے. آپ ہر اسٹیبلشمنٹ میں کسی خاص اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا کہ صرف یہ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ کٹ لگایا گیا، یا یہ میاں منشا کی نشاط جو مل ہے اور ان کی جو باقی ملیں ہیں وہاں پہ کٹ لگایا گیا. آلموسٹ ہر وہ امپلائر نے جو 1000 ارب روپیہ جو وصول کیا ٹوٹیلٹی میں اور اس سے وہ فائدہ اٹھایا، وہ آگے ڈیلیور نہیں کیا اور وہ ٹرانسفر نہیں کیا مزدور کو، جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کے فگرز کے مطابق 1,80,00,000 جو تھے وہ مزدور بے روزگار ہوئے. یہ میں اس گورنمنٹ فگر بتا رہا ہوں. اور تقریباً جو 2.5 کروڑ جو تھے وہ اس کے علاوہ متاثر ہوئے، اور 5 کروڑ جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے. اب یہ کیا عالمی سطح پر بھی یہی صورتحال رہی؟ یہ درست ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور یورپ میں یا ہمارے پڑوسی جو ملک ہے بھارت میں بھی اسی طرح انسینٹو ملے، گورنمنٹ نے انسینٹو دیے، اور ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ تقریباً $7 ٹریلین جو آل اوور دا ورلڈ 117 جو ارب پتی ہے ان کی دولت میں اضافہ ہوا. لیکن ایک چیز آپ کو ملے گی کہ امریکہ کے اندر کسی مزدور کو نکالا نہیں گیا، کسی مزدور کی سیلری پر کٹ نہیں لگایا گیا. ہمارے پڑوس ملک میں جو ہے وہ کسی مزدور کو نوکری اگر وہ نہیں بھی آ رہا تو گھر میں بھی اس کو تنخواہ دی گئی ہے، اس کی سیلری پہ کٹ نہیں لگایا گیا. تو آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ نہیں کر سکتی کہ ہم نے آپ کو 1000 ارب روپیہ جو پیکج دیا تھا، وہ 1000 ارب کہاں گیا؟ وہ آپ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ نے وہ مزدور کے اوپر خرچ کرنا تھا. آپ نے مزدور کو اس کی جو محنت ہے وہ ادا کرنی تھی، اور وہ مزدور کا خیال رکھنا تھا جو آپ کے پاس برس سے ملازم تھا اور ملازمت کر رہا ہے، لیکن آپ نے ان سب کو فارغ کر دیا. یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے دیکھنے والی. لیکن کیا کیا جائے؟ اسی بنا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ غربت میں جو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جو انڈیکس سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو امیر لوگ ہیں ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. صرف حکومتی فگرز کے مطابق صرف پاکستان کی 100 بڑی کمپنیوں نے ایک سال کے اندر جو تھا وہ 133 ارب کا منافع کمایا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن مزدور کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، مزدور کے حالات بالکل نہیں بدلے. یہ ساری صورتحال ہے کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے سامنے آئی ہے. بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، بہت پریشان کن صورتحال ہے. لیکن اس سب میں لگ یہ رہا ہے کہ جیسے مزدور کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو انصاف کیسے ملتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو پروجیکٹ ہے جو کراچی والا، جس میں سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اپیل اس کی خارج کی تھی اور نیب کو کہا تھا کہ آپ تحقیقات کریں، یہ جو ڈیل ہوئی ہے انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ جب ریویو میں آیا تو آپ نے 460 ارب میں اس کو ساری زمین دے دی گئی، جس کی جو مالیت ہے وہ کوئی
3000 ارب سے بھی زیادہ ہے. چلیں آپ نے دے دی, کیا اس میں صرف ایک سینٹینس, ایک جملہ, 4 ورڈز نہیں لکھے جا سکتے تھے کہ جو پاپولیٹڈ کمیونٹیز ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں 2-2 3-3 مرلے کے گھر میں, وہ جو ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. پاپولیٹڈ ایریا شیل ناٹ بی ڈسٹرب, صرف اتنا لکھ دیتے تو ہزارہ لوگوں کے جو گھر اس وقت گر رہے ہیں, گھر ان سے چھینے جا رہے ہیں, جو سندھ کے اندر اور کراچی میں اور جو حیدرآباد میں جو بستیوں کی بستیاں آپ ان سے چھین رہے ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو کیا یہاں پہ غریب کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ آپ دے رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے. امید تو اب ٹھیک ہے ہمیں رکھنی چاہیے, لیکن ان سے نہیں, حکمران طبقہ سے نہیں. یہ بات طے ہے کہ حکمران طبقہ, یہاں کے جاگیردار, یہاں کے سرمایہ دار, یہاں کے ساہوکار, یہ غریب کو اس کا حق نہیں دیں گے, یہ مزدور کو اس کا حق نہیں دیں گے. ہر کرائسس میں ان کی جو انکم ہے یہ ڈبل سے ٹرپل ہوتی جاتی ہے. ہر کرائسس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن ہر کرائسس میں مزدور پستا ہے. کیا یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا؟ اور اقبال نے جو کہا تھا, مکر کی چالوں سے لے گیا بازی سرمایہ دار, انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات. سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں یہ توفیق دے, اور ہمارے امپلائر کو, اس سرمایہ دار کو بھی یہ سوچنے سمجھنے کی توفیق دے کہ ایک مزدور کی زندگی بھی زندگی ہے, اس کی بھی سانس ہے, اس کی سانس کو خدا را معطل نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ یہ تمام مزدور طبقہ کھڑا ہو کر پھر بڑی بڑی جو سانس والے اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی سانسوں کو معطل کر دے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ نے کہا.